یہ ہے ان کے الفاظ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور فضا میں گونج رہے ہیں. آج ہم عید میلاد کا دن پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں. غزہ میں جہاں زندگی دشوار ہو گئی ہے، سانس لینا دشوار ہے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور قبریں جو ہیں وہ ان کی جگہ نہیں مل رہی اور ہسپتال ادڑ گئے ہیں اور بستیاں ویران ہیں، مکان گرا دیے گئے ہیں، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد منعقد ہوئی ہے اور وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا اور محبت کا اور نسبت کا اظہار کیا گیا ہے. اور مقبوضہ کشمیر میں بھی اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. اور پاکستان میں تو ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں کمکمیں روشن ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. اور رحیم یار خاں میں تو ایک 2000 پاؤنڈ کا کیک کٹا ہے اور جلوس نکلے ہیں. اور سندھ میں تو وزیر اعلیٰ اور گورنر جو ہیں انہوں نے جلوس کی قیادت کی ہے. ایک عقیدت کا اظہار ہے کہ وہ رکنے میں نہیں آ رہا اور تھمنے میں نہیں آ رہا. لاہور میں بھی سیرت کانفرنس ہوئی، سیرت وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر خطاب کیا. اس جی ہاں، خطاب کیا. ذرا سنیں سر انہوں نے وہاں پر کیا فرمایا، گفتگو پھر آگے بڑھاتے ہیں. آج کے مبارک دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ان سب منفی رویوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو. دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا واحد نسخہ یہی ہے. تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جسے ہم سب کو مل کر ناکام بنانا ہوگا. میری آپ سب سے اپیل ہے کہ معاشرے میں گالم گلوچ کے رجحان کی اصلاح میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. بد کلامی، انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں. سیرت النبی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی منفی وزیر اعظم رویوں نے کا خاتمہ بالکل کرنا درست ہوگا. کہا ہے. وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں، صدر مملکت بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہر سیاسی جماعت کا رہنما یہ کہہ رہا ہے، ہر دینی جماعت کا رہنما یہ کہہ رہا ہے. نفرتیں دور کریں. پورا عالم اسلام جو ہے اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں ہم ان کی تصویر کیوں نہیں بنتے. اچھا، آج آپ دیکھیں عملی طور پہ جس طرح مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، جس طرح تحائف تقسیم ہو رہے ہیں، جس طرح اظہار مسرت ہو رہا ہے، جس طرح روشنیاں ہو رہی ہیں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بازاروں میں، یہاں کے ایوانوں میں، یہاں کی عدالتوں میں، یہاں کے گھرانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سب کام ہو رہا ہے؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے سے اس طرح پیش آتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ کہ ہم اس ایثار سے کام لیتے ہیں جس کی ہمیں تلقین کی گئی؟ کیا ہم دوسروں پر تہمتیں لگاتے وقت سوچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو زچ کرنے پہ تلے رہتے ہیں؟ تو ہم اگر سیرت پہ عمل کریں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے شامی صاحب؟ یہ بنیادی سوال ہے. چراغاں تو کر رہے ہیں ہم، سڑکیں بھی یعنی کہ وہاں پہ چراغاں کر رہے ہیں، قمقمے لگا رہے ہیں، لیکن دلوں کو ہم تعلیمات سے منور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ علماء کے سوچنے کی بات ہے، یہ طلباء کے سوچنے کی بات ہے، میڈیا کے سوچنے کی بات ہے، حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے. ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا. انہوں نے ہر شعبے میں ہدایات دی ہیں، بالکل ہر مقام پر رہنمائی کی ہے. آپ بیٹھیں گے کیسے، آپ بولیں گے کیسے، آپ کیسے اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے،
آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک کریں گے؟ رشتہ داروں کے ایک یہودی ساتھ کا جنازہ جا رہا تھا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس کی تعظیم میں. جب جنازہ گزر گیا تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا. انہوں نے کہا مسلمان پر لازم ہے کہ جب جنازہ جا رہا ہو، میت جا رہی ہو تو اس کی تکریم کرے. یہ غیر مسلموں کے لیے، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو ان کو کہا گیا کہ آپ ایک دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آپ دوسرے کو گالی نہ دیں، بدخواہی نہ کریں، الزام نہ لگائیں، اس کی عزت جو ہے اس کو خراب نہ کریں، اس پہ کیچڑ نہ اچھالیں. ایک ایک فکرہ، ایک ایک لفظ سوچ کر بولیں، اور جب بولیں اچھے الفاظ ادا کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان معیارات پر پورے اترتے ہیں. حسن اخلاق. اور دوسروں کے کہا جو شخص مسئلہ حل کرے گا کسی مظلوم کا، اللہ اس کا مسئلہ حل کرے گا. جو نیک اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور عورتوں کو، بچوں کو، بے سہاروں کو کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو خادم ہے انس، وہ کہتے ہیں میں اتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا، کئی برس، اور ان کی زبان سے اور ان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے اور کبھی مجھے مارا نہیں ہے. سر یہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ جی فتح مکہ جب ہوا تو دیکھیں نا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم ڈھائے وہ تو ڈریں گے، گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے کہ جی اب تو یہ فاتح بن کر واپس لوٹے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جی عام معافی کا اعلان. اس لیے آپ دیکھیں جب آپ طاقتور ہوں تو کمزور کے اوپر رحم کھائیں. اچھا. اگر آپ کمزور ہیں تو طاقتور جو ہے اس کو خدا کا خوف دلائیں اور اپنا کھڑے رہیں، عظیمت کا ثبوت دیں، استقامت کا ثبوت. تو رسول اللہ کی زندگی ابھی وہ ان کی بعثت نہیں ہوئی تھی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. اور مکہ جو ہے، سرداران مکہ نے فیصلہ کیا کہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر نہ ہوگی. کعبے کی تعمیر نہ ہوئی، سب قبیلوں نے اس میں حصہ لیا. اب سوال پیدا ہوا کہ حجر اسود جو ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اس کو اس کی جگہ لگانا ہے، یہ کون لگائے؟ اس پر جھگڑا ہونے لگا. ہم لگائیں گے قبیلوں کے. کون سا قبیلہ، کون سا شخص جو ہے؟ ایک تجویز پیش ہوئی کہ کعبے کے دروازے سے جو شخص پہلی بار سب سے پہلے داخل ہوتا نظر آئے بس اسی کے سپرد کر دیا جائے وہ فیصلہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب دروازے کی طرف دیکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داخل ہو رہے. اس وقت تک نوجوان تھے، اور انہوں نے کہا جی آپ اس کو یہ ذمہ داری ادا کر دیجیے.